السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 827 نیوز کا پروگرام ایکسٹرا کور، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں آصف سہیل صاحب جو کرکٹ اور اس سے جڑی ہوئی تمام خبروں پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ جینٹل مین گیم کی باریکیاں ہوں یا ایڈمنسٹریشن، آصف صاحب ان سب پہ کمال رکھتے ہیں۔ خوشامد سے پاک اور بے لاگ باتیں کرنے کے عادی سینئر اسپورٹس جرنلسٹ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج ہم ان سے بات کرتے ہیں ایک انتہائی اہم اور سلگتے ہوئے ایشو اسپاٹ فکسنگ پہ، اور جانتے ہیں ان سے ان کی رائے، یہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق، یہ میچ فکسنگ یا اسپاٹ فکسنگ جو ہے یہ ایک بہت ہی حساس لیکن بہت ہی خطرناک ایشو ہے جس نے دنیائے کرکٹ کو، صرف دنیائے کرکٹ کو نہیں بلکہ دوسری اسپورٹس کو بھی اپنی لپیٹ میں رکھا۔ کرکٹ میں چونکہ یہ پروگرام ایکسٹرا کور جو تم نے نیا شروع کیا ہے، اس حوالے سے میں اس میچ فکسنگ اور اسپاٹ فکسنگ جو ہے اس کے حوالے سے صرف کرکٹ کے حوالے سے بات کروں گا۔ ہم بہت چھوٹے تھے جب 1979 میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم انڈیا میچ کھیلنے کے لیے، جو آخری ٹیسٹ میچ تھا اس میں جب ٹاس ہوا تو وہ سکہ نیچے گرا، دوسری طرف انڈیا کا کپتان تھا گلڈابا وشواناتھ، تو ہمارا جو کپتان تھا پاکستان کا آصف اقبال، اس نے بجائے اس کے کہ وہ دیکھتا، اس نے سکے کو اٹھایا اور اس نے کہا کہ وشی تم ٹاس جیت گئے۔ اب وہ پریشان کہ میں نے تو دیکھا ہی نہیں، یہ مجھے کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ ٹاس جیت گئے۔ اس پر بڑی کنٹروورسی ہوئی دنیا میں، پاکستان میں خاص طور پہ، اور میں آبویسلی میں سلوٹ پیش کروں گا سرفراز نواز کو، جس نے سب سے پہلے اس کی نشاندہی کی، اور اس نے اس وقت لگے لگائے فکرے نہیں بولے، بغیر کسی خوف و خطر کے اس نے کہا کہ جی یہ فکسنگ کی پہلی مثال ہے پاکستان کے اندر۔ چلے وہ ہوتا رہا۔ اس کے بعد 87 کا ورلڈ کپ آ گیا، لاہور میں سیمی فائنل ہو رہا تھا۔ صحیح ہے۔ سیمی فائنل سے صبح سیمی فائنل ہے، سیمی فائنل سے پہلے والی رات کو پاکستان کے جو کرکٹرز تھے وہ اپنے ہوٹلز پہ نہیں تھے، بلکہ کسی بازار میں گئے ہوئے تھے جہاں پر وہ رات گئے تک ناچ اور گانے کی جو تھی وہ اس سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ تو دوسرے دن وہ میچ ہار گئے۔ آپ سیمی فائنل بہت ہی وہ ایک آپ کے لیے کروشل موقع تھا، آپ کی ہوم گراؤنڈ میں آپ کا ہوم ایڈوانٹیج آپ کا تھا، ہوم کنڈیشن تھی جہاں پر یہ سیمی فائنل ہو رہا تھا، آپ فائنل میں پہنچ سکتے تھے، لیکن ہار گئے ہم۔ اس وقت بھی سرفراز نواز بول رہا، یہ بھی میں بتا دوں، اس وقت بھی سرفراز نواز بول رہا کہ یہ میچ جو تھا یہ سیمی فائنل فکس تھا۔ لیکن بدقسمتی سے کہ یہاں پر کبھی جو سچی آواز ہوتی ہے نا اس کو نہیں سنی جاتی، جو بہت زیادہ ادھر ادھر سے، میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا، جو ادھر سے بہت زیادہ گھومنے والے ہوتے ہیں نا، جن کو ہم بارکنگ ڈاگس کہتے ہیں، ان کی آواز پر زیادہ دھیان دیا جاتا ہے، اور جو سچائی کی بات کرتا ہے وہاں پر دھیان نہیں دیا جاتا۔ پھر آج آ جاتے 87 کے بعد ہم آ جائے 92 کا ورلڈ ہم جیت گئے، عمران خان کپتان تھا، وہ سارا کچھ۔ لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کی کپتانی میں بھی ایک دفعہ میچ فکس ہوا تھا۔ عمران خان نے کئی دفعہ پبلکلی بھی یہ کہا ہے، اور شاید اپنی کتاب میں بھی اس نے اس کو ایڈمٹ کیا ہے کہ مجھے جاوید میانداد نے آ کے بتایا کہ امی یہ ہے، وہ امی کہتا تھا اس کو بھائی یہ میچ فکس ہے، پاکستانیوں نے جو ہے نا وہ اپنی ہار پہ پیسہ لگایا ہوا ہے۔ صحیح۔ تو عمران بطور عمران کے کہ اس نے پوری ٹیم کو اکٹھا کیا اور اس نے کہا کہ مجھے اس طرح کی خبر ملی ہے، بٹ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو اپنی ہار پہ لگایا ہے وہ اپنی جیت پہ لگا دیں۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں، یہ میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ آج عمران صاحب پرائم منسٹر ہیں، وہ مجھے سو کر سکتے ہیں کہ جی یہ تم غلط کہہ رہے ہو۔ یہ عمران صاحب بتا چکے ہیں، اور پھر یہ بھی عمران خان صاحب بتا چکے ہیں۔ میچ فکسنگ کی حقیقت میں بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، کہ عمران خان یہ بھی بتا چکے ہیں کہ میرا جو پہلی بیوی سے جو سالہ تھا، جمائمہ کا جو بھائی تھا، اس کو یہ بیٹنگ کا بڑا شوق ہوتا تھا، اور میں اس کو ٹپس دیا کرتا تھا کہ اس ٹیم پہ لگا دو، اس ٹیم پہ لگا دو۔ چلیے ہم اس کو مان لیتے ہیں کہ اس میں کوئی اس کی نیگیٹو انٹینشن نہیں تھا عمران خان کا،
ان کو کرکٹ پہ اتنا عبور تھا کہ وہ میچ پچ کی کنڈیشن اور ٹیموں کی اسٹرینتھ کو دیکھ کے ایک پریڈکشن کر سکتے تھے، تو وہ اپنے برادر ان لا کو بتا دیا کرتے تھے. مطلب میرا یہ کہنے کا، یہ ساری بیک گراؤنڈ بتانے کا یہ ہے کہ میچ فکسنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. 94-95 میں پاکستان کی ٹیم نیوزی لینڈ میں کھیل رہی تھی، تو وہاں پر جیتا ہوا میچ ہار گیا 1 ڈے. یہاں پر پاکستان میں اس کی تھوڑی سی آوازیں اٹھی، لیکن وہ میڈیا میں اتنی زیادہ نہیں پھیلی. 93, 94, 95 میں میڈیا آپ کا اتنا زیادہ وائبرنٹ نہیں تھا جتنا اب ہے. معاملہ دب گیا، کوئی زیادہ اس پہ وہ بات نہیں ہوئی. لیکن اس کے بعد آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان آئی ہوئی تھی، تو 3 آسٹریلین پلیئر جس میں شین وان تھا، ان تینوں نے کہا کہ جی سلیم ملک نے ہمیں مطلب پور پرفارمنس کے لیے، یعنی کہ میچ ہارنے کی بات نہیں انہوں نے کی، انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں کہا گیا کہ آپ انڈر پرفارم کریں، یعنی کہ جو آپ کی اسٹرینتھ ہے، جو آپ کا پوٹینشیل ہے، اس کے مطابق آپ پرفارمنس نہ دیں تو اتنے پیسے آپ کو ملیں گے. یہ ایک پبلکلی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ان کی، اور جس میں پاکستان کا سلیم ملک کپتان تھا اس وقت، اس کو انوالو کیا گیا. تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے جسٹس فخر الدین جی ابراہیم اس کو کہا کہ جی آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں. جسٹس فخر الدین جی ابراہیم صاحب نے کہا کہ جی آئیں آپ، ظاہر ہے کہ جب میں نے الزام لگایا تو مجھے کورٹ میں آ کے بتانا پڑتا ہے. تو وہ تینوں پلیئر جو تھے وہ پیش نہیں ہوئے اس وقت، 95 کی بات کر رہا ہوں. تو سلیم ملک کو ایگزونریٹ کر دیا گیا کہ بھائی نہیں، یہ کیونکہ وہ پیش نہیں ہوئے، اپنا الزام لگا کے وہ پیچھے ہٹ گئے، آ کے ثابت کرتے کورٹ پہ. لیکن ایسا نہیں ہوا. تو سلیم ملک پر وہ جو ایک کرکٹ بورڈ نے اس وقت ایک پابندی لگائی ہے وہ ختم ہو گیا. اس نے کہا جی یہ ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا. پھر سال گزرتا گیا، 2 سال گزر گئے. 97 مارچ پاکستان کی ٹیم وہاں سے انگلینڈ سے 96 میں واپس آئی تھی. 5-6 مہینے خاموشی رہی، تو اچانک عامر سہیل نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی، دی نیوز. یہ مارچ 97 کی میں بات کر رہا ہوں. اس میں اس نے اپنی ٹیم کے بعض پلیئرز، وہ نام ڈسکلوز نہیں ہوئے اس نے، تو اس نے الزام لگایا کہ بھئی یہ وہاں پر انہوں نے گڑبڑ کی ہے. انگلینڈ کے ٹورس پہ نوٹنگم کا 1 ڈے ویسا، اس میں کچھ میں کوئی گڑبڑ کی ہے، کوئی میچ فکسنگ کا ایشو تھا. اس وقت تک ابھی اسپورٹ فکسنگ نہیں ہوئی تھی، اس وقت میچ فکسنگ تھی. اور میچ فکسنگ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ میچ فکسنگ جو ہے وہ ایک پلیئر نہیں کر سکتا. میچ فکسنگ کپتان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی. صحیح. کیونکہ کپتان نے فیلڈ چینج کرنی ہوتی ہے، کپتان نے آپ کو چوتھے نمبر پہ بھیجنا ہوتا ہے یا اوپننگ پہ بھیجنا ہوتا ہے، مجھے کس وقت چینج کرنا ہے، فیلڈنگ کا کس وقت چینج کرنی ہے، یہ سارا کپتان کا اعتراض ہوتا ہے. تو وہ چونکہ بکیز کے ساتھ وہ اس کی ایک کنیکشن ہوتا ہے، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کو اس نمبر پہ نہیں، اس پہ کھلانا ہے. میں آپ کو 96 کی ایک ورلڈ کپ کی مثال دیتا ہوں. 96 سے پہلے میاں داد، آپ ریکارڈ دیکھ لیں، ریکارڈ موجود ہے، مطلب اسکور کارڈ جس کو کہتے ہیں. میاں داد نے ہمیشہ 2 ڈاؤن بیٹنگ کی، یعنی کہ چوتھے نمبر بیٹنگ کرنا آتا. ٹھیک. 96 کا ورلڈ کپ جو ہے، اس وقت مجھے کلکتے سے ایک انڈین جرنلسٹ کی کال آئی. اس نے کہا کہ آصف مجھے یہ بتاؤ کہ جاوید میاں داد 96 کا جو ورلڈ کپ شروع ہونے والا ہے کس نمبر پہ بیٹنگ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یار 4 نمبر پہ تو اس کا اوریجنل اس کا پوزیشن ہے. اس نے کہا نہیں، یہاں پر خبریں ہیں 5 یا 6 نمبر پہ بیٹنگ کرے گا. اب یہ دیکھیں، یہ بھی میچ فکسنگ کی ایک بات ہے کہ انہوں نے کپتان کو یہ کانفیڈنس پہ لیا ہوا ہے کہ میاں داد کو 4 پہ بیٹنگ نہیں کروانی ہے، ہم نے اس پہ دعا کھیلنا ہے کہ میاں داد کس نمبر پہ بیٹنگ کرے گا. وہ ظاہر ہے اس کا لاسٹ ورلڈ کپ تھا. تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کپتان کے بغیر میچ فکسنگ نہیں ہو سکتی تھی اس وقت. پھر کیا ہوا کہ جب عامر سہیل نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی، اخبار میں آ گئی، تو کرکٹ بورڈ نے اس کا فوراً نوٹس لیا. دی نیوز اخبار کو دی تھی، ایک اچھا اخبار ہے، آپ کو پتہ ہے. عامر سہیل پہ 2 سال کی پابندی لگا دی گئی. صحیح. اچھا، اب اس میں ایک نیگیٹو سی بات آتی ہے کہ جی ایک بندے نے یہ بات کہی تو اس پہ آپ نے پابندی لگا دی. عامر سہیل نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی تھی. عامر سہیل کا کام یہ تھا کہ بجائے لوگوں کو بتانے کے، وہ ٹیم وہ مینجمنٹ کو بتاتا، کرکٹ بورڈ کو بتاتا کہ جی وہاں پر میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں. بالکل صحیح. عامر سہیل پہ 2 سال کی پابندی لگی. لیکن اس وقت وہ آج کل جیسے گورننگ بورڈ ہے، اس وقت جنرل کونسل آپ کی ہوتی تھی،
جس میں واقعی منتخب لوگ تھے، یعنی کہ لاہور کرکٹ ایسوسی ایشن سے، کراچی کرکٹ ایسوسی ایشن سے، ملتان ڈویژن سے، پنڈی کرکٹ ایسوسی ایشن سے۔ لاہور کرکٹ ایسوسی ایشن کے جو اس وقت کے کونسل میں ممبر تھے ان کا نام تھا عامر یاد ہو گئی، اور عامر جو تھا وہ عامر پہ پابندی اس کو برداشت نہیں ہوئی، اس نے کہا کہ نہیں آپ ایسا کریں کہ اس کو فائن کر دیں، اچھا پلیئر ہے ہمارا تو، اور یہ ہے کہ پابندی جو ہے نا وہ اس کو ختم کر دیں، وارننگ دے دیں اس کو، واقعی اس نے غلطی کی ہے۔ خیر وہ ایک کنسنسس ہو گیا، تو اس پر پابندی ہٹ گئی، لیکن اس کو 50,000 روپے کا فائن ہوا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس وقت ذوالفقار بخاری جو تھے 1997 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت وہ چیئرمین تھے، اور ماجد خان جو تھے وہ چیف ایگزیکٹو تھے۔ انہوں نے ایک کمیشن بنایا، اس وقت ایک کمیشن بنایا کہ جی جوڈیشل کمیشن اس کو نہیں کہا تھا، کورٹ کا نہیں تھا، وہ ان ہاؤس کمیٹی بنائی انہوں نے۔ اس ان ہاؤس کمیٹی میں خالد محمود صاحب جو اس وقت لاہور کی طرف سے، ایک اور لاہور کی 2 ریپرزینٹیو ہوتی تھی، جیسے 2 ٹیمیں کھیلا کرتی تھی، آپ کو پتہ نہیں ٹرافی میں کراچی سے بھی 2 ہوتے تھے، تو خالد محمود جو اس وقت کونسل کے ممبر تھے، ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی کہ جی آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں، یہ جو کچھ عامر سہیل نے اخبار میں کہا ہے۔ یہ 97 کی آخر کی باتیں میں کر رہا ہوں، آخری 2-3 مہینے رہتے تھے جب یہ کمیٹی بنی۔ خالد محمود صاحب اس وقت مینیورنگ کر رہے تھے، چونکہ ان کی شادی، ان کی بیٹی کی شادی ایک بہت پنجاب کی ایک بڑی شخصیت کے بیٹے کے ساتھ ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ پولیٹیکل شخصیت تھی، وہ پولیٹیکل شخصیت مسلم لیگ نون کی تھی، اس وقت اس میں تھی، تو انہوں نے مینیورنگ شروع کر دی کہ میں چانس لوں، میں چیئرمین ہوں کرکٹ بورڈ کا، اور انہوں نے وہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی عامر سہیل کا وہ انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے اسٹیٹمنٹ کو، ایک بھی اس کا اجلاس، ایک بھی میٹنگ نہیں ہوئی۔ ذوالفقار بخاری صاحب جو تھے ان کا جو ٹینور ختم ہونا تھا مارچ 98 میں، لیکن 1 جنوری 1998 کو خالد محمود صاحب چیئرمین بن گئے۔ یہ بھی مورلی غلط بات تھی، اس بندے کے 3 مہینے رہتے تھے، 3 مہینے کے بعد آپ بتا دیتے، لیکن وہ بن گیا۔ اور جب وہ چیئرمین بن گیا تو وہ جو کمیٹی بنائی ہوئی تھی اس نے کہا کہ جی جسٹس نجات مسلم جو کوئٹہ سے، بلوچستان سے کونسل کے ممبر تھے، آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں جو عامر نے کہا ہے۔ تو 3 بندوں کی کمیٹی تھی، جس میں اجاز یوسف اس کے ہیڈ تھے، میاں منیر اوکارا سے اس کے تھے، اور تیسرے جو تھے وہ کراچی سے تھے، مسلم تھے۔ ان 3 بندوں نے بڑی محنت کے بعد ایک رپورٹ تیار کی، اور رپورٹ جو تھی وہ انہوں نے تیار کر کے چیئرمین کو دے دی۔ چیئرمین کون تھے؟ خالد محمود بن چکے تھے۔ ظاہر ہے اس کی کاپی جو تھی وہ ماجد خان کے پاس بھی گئی۔ ماجد خان تو بہت شروع سے ہی میچ فکسر کے بہت سخت خلاف تھا، اور ڈسپلن کا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت کم کرکٹر رہتے ہیں جنہوں نے ڈسپلن کا خیال رکھا ہے، آؤٹ آف دی فیلڈ اور ان دا فیلڈ، اندر بھی، گراؤنڈ کے اندر بھی اور باہر بھی ڈسپلن کا خیال رکھا ہے۔ ماجد نے جناب وہ جو رپورٹ تھی، اس رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ سلیم ملک، اجاز احمد، وسیم اکرم، ان پر فوری طور پر پابندی لگائی جائے اور ان کو آئندہ سلیکشن کے لیے نہ کنسیڈر کیا جائے، کیونکہ یہ 3 بندے ہیں خاص۔ ماجد نے فوراً اس کو امپلیمنٹ کروا دیا۔ خالد محمود صاحب نے کہا کہ جی نہیں، یہ آپ نے غلط کیا ہے۔ اس وقت کیا بات تھی، کیا نہیں بات تھی، اس وقت کی بات کا مجھے نہیں پتا، لیکن جو آج اسٹیٹمنٹ دی ہے، پچھلے مہینے ان کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی جس میں انہوں نے اس وقت کی باتوں کا ذکر کیا ہے کہ میں نے ماجد کو کہا کہ کیسے اس رپورٹ میں تو اس کا وہ کوئی ثبوت ہی نہیں دیا گیا، صرف شک کا ظاہر کیا گیا، شک ظاہر کیا گیا، ثبوت نہیں دیا گیا۔ اسی انٹرویو میں خالد محمود صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو رپورٹ پڑھی نہیں۔ اسی انٹرویو میں خالد محمود صاحب کہتے ہیں کہ میں کیسے ان کو ثبوت کے بغیر ان پہ پابندی لگا دیتا، وہ تو میرے مین پلیئر تھے، ان کا تو الٹرنیٹ نہیں تھا۔ او بابا، تم نے رپورٹ نہیں پڑھی، تمہیں کیسے پتا کہ اس میں شک کا ظاہر کیا گیا ہے یا کوئی ثبوت دیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ 3 پلیئر جو ہیں ان کا تمہارے پاس الٹرنیٹ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری انٹینشن غلط تھی، تم نے رپورٹ بھی پڑھی ہوگی یا کسی کو کہہ دیا ہوگا کہ پڑھ کے اس کے نوٹس مجھے دے دو۔ اگر یہ سارا کچھ تم نے نہیں کیا کہ تم انتہائی غیر ذمہ دار قسم کے
چیئرمین تھے کہ ایک اتنا بڑا ایشو جس نے پورے پاکستان میں طوفان کھڑا کر دیا، اس پہ ایک کمیٹی بنی جس کا اوریجنلی تم ہیڈ تھے، بعد میں تم چیئرمین بن گئے، تو وہ اس کمیٹی کی رپورٹ کو تم نے پڑھا تھا، تم نے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ میں ہیڈ ہوتے ہوئے بھی پڑھا۔ بالکل یہی تو بات ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین جو کسٹوڈین آف پاکستان کرکٹ ہے، اس کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس رپورٹ کو غور سے پڑھے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ ماجد نے غور سے پڑھا، ماجد نے اس کو امپلیمنٹ کیا، یہ اس کے خلاف ہو گیا، ٹھیک ہے، چلے گئے ماجد صاحب کا 3 سال کا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ پورا ہوا، چلے گئے۔ اس نے وہ رپورٹ کو امپلیمنٹ نہیں کیا بلکہ ان کو ان پلیئرز کو پروموٹ کیا۔ اس وقت چیف سلیکٹر تھے سلیم ملک، ابھی ماجد گیا نہیں تھا، چیف سلیکٹر تھے۔ تو چیف سلیکٹر جو تھے انہوں نے ساؤتھ افریقہ کی جو ٹیم چنی اس میں وسیم اکرم کا نام نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو چیف سلیکٹر تھا نا وہ۔ اس وقت آپ کی ٹیم چیئرمین منتخب نہیں کرتا تھا، اس وقت چیئرمین آپ کی ٹیم کا کپتان مقرر نہیں کرتا تھا، اس وقت چیف سلیکٹر اور جو سلیکٹرز ہوتے تھے وہ ایک ٹیم بناتے تھے جو جنرل کونسل میں جاتی تھی۔ وہ جنرل کونسل کو بتاتے تھے کہ یہ ہم نے 1 ڈاؤن کے لیے، یہ 2 ڈاؤن کے لیے، 3 ڈاؤن کے لیے، 10 انڈرز کے لیے ہم نے یہ پورا، وہ کوئی بیٹنگ لائن ان کو بتاتے تھے، اور پھر اس پر بحث ہوتی تھی کہ یہ اس میں آپ نے اشفاق کا نام نہیں ڈالا ہے، وہ تو اس سے زیادہ بہتر ہے، وہ اطمینان مطلب ان کو سیٹسفائی کرنا پڑتا تھا سلیکشن کمیٹی کو، چیئرمین کو نہیں، چیئرمین تو پریزائڈ کرتا تھا، سلیکشن کمیٹی کو جنرل کونسل کو کنونس کرنا پڑتا تھا کہ ہم نے ٹیم بنائی ہے۔ تو اس میں وسیم اکرم شامل نہیں تھا، چونکہ سلیکشن کمیٹی کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے نا، ان کے پاس تو پورا اتھارٹی ہے۔ پاکستان کی ٹیم ساؤتھ افریقہ چلی گئی وسیم اکرم کے بغیر، پہلا ٹیسٹ برابر ہو گیا، اس میں کپتان تھا یہ راشد لطیف پوزیشنل کیپٹن، لیکن وہ وہاں جا کے کچھ تھوڑا سا اس کو کوئی انجری ہو گئی تو عامر سہیل نے کپتانی کی۔ پہلا میچ آپ برابر کرتے ہیں، دوسرا میچ آپ جیت جاتے ہیں، تیسرا میچ فائنل ہونا ہے جس پہ آپ ذرا غور کریں کہ جب ایک میچ آپ ساؤتھ افریقہ میں جا کے جیت چکے ہیں اور آپ سیریز جیتنے کی پوزیشن میں ہیں، تو تیسرا جو میچ جس کو فائنلی ہو جاتا ہے وہ تو اس پر سٹیکس کتنی ہائی ہوگی، اس پر کتنے پیسے لگے ہوں گے۔ تو اچانک پتہ چلتا ہے کہ جی ٹیم کو پتہ چلتا ہے کہ وسیم اکرم صاحب جو ہیں وہ آ گئے ہیں، بلکہ خالد محمود صاحب بھی اس کے ساتھ گئے وہاں پر، تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو میں ایز اے چیئرمین وہاں پر اپنا منواؤں، کیونکہ کونسل تو لاہور میں بیٹھی ہے نا جس نے ڈیسیژن لینا ہے، تو میں ایز اے چیئرمین کہہ دوں کہ جی میں تو کونسل سے لے کے آیا ہوں اپروول، یہ وہ تو وسیم اکرم کو آپ کھلائیں۔ تو وسیم اکرم وہ میچ کھیلتا ہے، سلیم الطاف کو پتہ چلتا ہے تو وہ ریزائن کر دیتا ہے۔ یہ اصول والے لوگ اب پاکستان کی کرکٹ میں نہیں رہے کہ بھائی مجھے بائی پاس کیا گیا ہے، اس کے پاس ایز اے چیئرمین کوئی اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ وسیم اکرم کو سلیکٹ کرتا اور اس کو ساتھ لے کے جاتا ساؤتھ افریقہ۔ اس نے ریزائن کر دیا، وسیم اکرم وہ میچ کھیل جاتا ہے، اور اتفاقاً راشد لطیف صاحب جو بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی معصوم اور بہت ہی وہ اپنا ایماندار قسم کا کرکٹر ہے، وہ بھی اچانک ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پہلے 2 ٹیسٹ میچز میں وہ انجری کی وجہ سے ٹھیک نہیں تھا، تیسرے میچ میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک سابق ٹیسٹ کرکٹر نے بتایا کہ میں نے راشد لطیف کو کہا کہ تم کپتانی نہ کرو، مجھے کرنے دو، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، مجھے کرنے دو کپتانی، میں وسیم اکرم کو نہیں کھلاؤں گا۔ وننگ کمبینیشن جو ہے سیکنڈ ٹیسٹ میچ کا جو ہم نے جیتا ہوا ہے، اس وننگ کمبینیشن کو میں چینج نہیں کروں گا۔ صحیح، لیکن راشد لطیف نے نہیں کہا کہ نہیں اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں، میں کھیلوں گا یہ وہ۔ تو راشد لطیف صاحب بظاہر بڑے اسٹرانگ بنتے ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن پہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم نے اپنے وقتوں میں یہ کیا تھا، ہم نے وہ کیا تھا، ہر کوئی اپنی تعریف کرتا ہے، کوئی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم نے غلطی کی کہ وننگ کمبینیشن کو چینج کیا، وسیم اکرم کو ٹیم میں شامل کیا، اور تیسرا ٹیسٹ میچ آپ ہار گئے، سیریز برابر ہو گئی۔ صحیح، اور کیا ہوتا ہے میچ فکسنگ مجھے بتائیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔